بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حدیث کے الفاظ ہیں کہ غزوہ ہند یا آخری جنگ سے پہلے شام سے ایک آگ نمودار ہوگی۔ یقیناً اس آگ کا مطلب شام سے اٹھنے والی جنگ ہوگی۔ جنگ کو آپ آگ سے تشبیہ دے سکتے ہیں کیونکہ جنگ میں جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں وہ آتشی ہوتے ہیں، گولہ بارود ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث کے الفاظ کا مطلب یہی ہے کہ آخری جنگ سے پہلے جو جنگ شروع ہوگی وہ شام سے ہوگی۔ فلسطین کا اسرائیل کے اوپر حملہ اور اس کے بعد اسرائیل پلٹ وار کرے گا، اور خبریں یہی موصول ہو رہی ہیں کہ شام کے اوپر اسرائیل حملہ کر دے گا، کیونکہ شام، اردن، لبنان اور حماس نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس لیے اسرائیل اپنا بدلہ لینے کے لیے فلسطین کے علاوہ ان عرب ممالک پر بھی ضرور حملہ کرے گا، جن میں شام بھی شامل ہے۔ اب یہ جنگ کیسے پوری دنیا پر چھا جائے گی اور ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، آئیں ملاحظہ کرتے ہیں۔ جو لوگ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم حدیث کے دریا میں غوطہ زن ہیں، ان کے نزدیک اب امن نہیں بلکہ ایک طویل خونریزی اور بہت بڑی جنگ ہماری راہ دیکھ رہی ہے۔ فتنوں کا دور ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر 4 فتنے آئیں گے۔ پہلے فتنے میں خون ریزی کو حلال سمجھا جائے گا، دوسرے فتنے میں خون اور مال کو حلال سمجھا جائے گا، تیسرے فتنے میں خون، مال اور شرمگاہوں کو حلال سمجھا جائے گا، اور چوتھا فتنہ بہرا، اندھا اور سب پر چھا جانے والا ہوگا۔ وہ سمندر کی موجوں کی طرح ٹھانٹے مارے گا، حتیٰ کہ لوگوں میں اس فتنے سے بچنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر آج کی دنیا، آج کے حالات کو دیکھا جائے تو یہ فتنوں کا دور ہے۔ لوگوں کے مال اور خون کو حلال سمجھا جانے لگا ہے، قتل و غارت عام ہو گئی ہے، چوری اور ڈکیتی عام ہو گئی ہے، بے حیائی اتنی ہو گئی ہے کہ عورتیں اپنے جسم کو ڈھانپنے کی بجائے اسے عیاں کرنے پر فخر محسوس کرتی ہیں۔ اور اب باقی ہے تو چوتھا فتنہ دجال۔ یہ فتنہ شام میں پھرے گا اور عراق کو ڈھانپ لے گا اور جزیرہ عرب کو اپنے ہاتھ اور پاؤں سے رون ڈالے گا۔ یہ وہ ترتیب ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور فتن کے دوران آنے والے فتنوں کے بارے میں بتائی۔ اس دور فتن کے آخر میں ایک بہت بڑی جنگ ہے جس میں حق کی فتح اور اسلام کا غلبہ ہے، یعنی غزوہ ہند۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 3 مذاہب نے جنم لیا، یہودیت، عیسائی اور اسلام۔ یہ تینوں مذاہب اس جنگ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس پر پختہ یقین صرف یہودیت کا ہے، اور انہوں نے اس جنگ کے لیے اجتماعی طور پر پختہ یقین کے ساتھ ہجرت بھی کی ہے۔ ذرا چند لمحوں کے لیے یہ تصور کیجیے کہ آپ یورپ یا امریکہ کے کسی بڑے شہر میں آباد ہیں۔ آپ کا وہاں پر وسیع کاروبار ہے، آپ کا وہاں بہت بڑا گھر ہے جہاں پر آپ دہائیوں سے عیش و عشرت اور سکون سے رہ رہے ہیں، اور آپ کی کم از کم گزشتہ 6-7 نسلوں کا یروشلم سے گزر نہیں ہوا۔ آپ کی کوئی جذباتی وابستگی اس شہر یا اس کے گرد و نواح سے ہو۔ آپ کی قوم پر گزشتہ 2000 سال سے مصیبتیں ضرور ٹوٹی ہیں، آپ کو دنیا بھر میں شدید نفرت کا سامنا رہا ہے، لیکن اب تو حالات بدل چکے ہیں۔ آپ تو معاشی، سیاسی، بینکاری اور میڈیا تک کی قوتیں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کا دنیا کے فیصلہ کرنے والے مراکز پر قبضہ ہے۔ ایسے میں آپ سے کہا جائے کہ جزیرہ نما عرب کے ایک کونے اور صحرائے سینا کے دامن میں جا کر آباد ہو جاؤ، ایسا علاقہ جہاں نہ پانی میسر ہے، نہ بجلی، نہ کوئی شہری آبادی ہے، تو آپ یقیناً اسے پاگل پن کہیں گے۔ لیکن یہودی 1920 سے آہستہ آہستہ اپنا گھر بار اور کاروبار
काट छोड़कर यहाँ पर आबाद होना शुरू हो गए और तल अबीब जैसे सहराई इलाकों में जहाँ चारों जानब रेत और इर्द गिर्द दुश्मन हैं, जंग अजीम दोम आई और यहूदियों पर जुल्म और सितम हुआ, लेकिन वो डटे रहे और इत्तेहादी अफवाज की फतह के बाद वो इन मुल्कों में मुस्तहकम हो गए। होना तो ये चाहिए था कि वो अब इन्हीं मुल्कों में रहते और इक़्तिदार के मज़े लूटते, लेकिन वो यरूशलेम के आ गए। उन्होंने खुद मुख्तार कौमी रियासत बनाई, उसे सेकुलर नहीं मजहबी रियासत रखा और तौरात को उसका करार दिया। रियासत बनते ही पहले अरब इसराइल जंग हुई, लेकिन किसी यहूदी में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा नहीं हुआ। कोई इसराइल छोड़कर नहीं गया, बल्कि आज तक अमेरिका और यूरोप के खुशहाल यहूदी वहां आकर आबाद हो रहे हैं। ये सब यहाँ कारोबार करने, शहर आबाद करने या किसी पर फिदा माहौल में जिंदगी गुजारने के लिए जमा नहीं हुए। ये एक बहुत बड़ी आलमगीर जंग के लिए जमा हो रहे हैं, जिसके बाद उन्हें यकीन है कि इनकी पूरी दुनिया में हुकूमत कायम होगी, जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम होगा। इनका मसीहा आएगा, यानी एक आंख वाला हेकल सुलेमानी दोबारा तामीर होगा और वो अपना अरूज देखेंगे। क्या पूरी मुस्लिम उम्मा में 10% अफराद को भी इसका इदराक है? क्या वो सब के सब हमसे लड़ने के लिए जमा हुए हैं? क्या हमारे मिंबरों पर रसूल खुदा की वो हदीस जो मुतफ़िक़ अलैह है बयान होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम यहूदियों से जंग करोगे, यहाँ तक कि वो पत्थर जिसके पीछे यहूदी होगा कहेगा, ऐ मुस्लिम ये देखो एक यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है। ये वो आलमी जंग है जिसकी तैयारी दूसरी तरफ से मुकम्मल है, लेकिन इस जंग से पहले मुस्लिम उम्मा एक बहुत बड़े दौर फितन से गुजरेगी। ये वही फितने हैं जो अंधे, गूंगे और बहरे हैं। ये फितने 400 हैं और इस वक्त हर मुल्क में फैले हुए हैं। अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का बगौर जायजा किया जाए तो 3 फितने मुकम्मल हो चुके हैं और चौथा बाकी है और अनकरीब वो भी पूरा होने वाला है, क्योंकि यहूदियों ने उसके लिए अपने तमाम तर इंतजामात पूरे कर लिए हैं। आखिर में अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हमें हर दौर के फितनों से महफूज रखे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।